الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مولانا توقیر اخلاق صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استاد جی اگر کوئی شخص وضو نہ کر سکے، جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ ٹانگ رکھنی بھی سیدھی ہے اور پیشاب پاخانہ بھی چارپائی پہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ وضو پر قادر نہیں ہے، یا وہ وضو جو ہے نا وہ کر نہیں سکتا، کوئی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے یا کوئی اور زخم وغیرہ ہے، تو اس صورت میں پھر وہ تیمم کر لے، اس کے لیے حکم ہے تیمم کر لے۔ کوئی معذور شخص ہے، وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چارپائی پر جو ہے نا چھوٹا سا پتھر رکھے، صاف ستھرا ہو، مٹی اس پر ہونا ضروری نہیں ہے، بس اس کو ہاتھوں پر مل لیا کرے اور پھر جو ہے تیمم کا جو طریقہ ہے اس طرح تیمم کرے۔ تو یہ جو شخص کے بارے میں پوچھا ہے چارپائی پر ہے، تو یہ تیمم کر لے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا، اگر وضو کر سکتا ہے تو پھر تو وضو ہی کرنا پڑے گا، اس کو وضو کر لے۔ وہ باقی وضو کر سکتا ہے، ٹانگ پہ نہیں پانی ڈال سکتا، تو ٹانگ جو ہے نا وہاں باقی اعضاء کو جو ہے نا وہ دھوئے، ٹانگ میں جو کہیں زخم ہے تو اس پر مسح کر لے، ایسا کرنا پڑے گا۔ اور باقی جو ہے ٹانگ سیدھی رکھنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کر لے، ٹانگ اگرچہ سیدھی ہے یعنی قبلے کی طرف ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نماز ادا کر سکتا ہے، نماز ادا کر لے۔ مفتی رومان اللہ صاحب نے ہنگو سے سوال کیا ہے کہ ایک پرانی مسجد کو منہدم کر کے اس کو دوبارہ بنایا ہے، پہلے چھت میں تیر تھے، اب لینٹر ڈلوایا دیا ہے، وہ پرانے تیر کوئی خرید کر اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے؟ مسجد کا جو سامان ہوتا ہے نا وہ مملوک للوقف ہوتا ہے، وہ وقف کے مملوکہ اشیاء ہوتی ہے، مملوکہ سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد کا سامان ہے وہ مسجد کی ضروریات سے زائد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی دوسری مسجد کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسری مسجد میں اس کی جو ہے نا وہ ضرورت نہ ہو، جیسے یہاں پر جو صورت پوچھی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں اس سامان کو بیچا جا سکتا ہے اور وہ پیسے جو ہے وہ مسجد پر ہی استعمال ہوں گے۔ اور کوئی اسے خرید لے تو وہ خرید کر اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسجد کی چیز تھی، اب تک مسجد میں استعمال ہوتی رہی ہے، ہم گھر میں کیسے استعمال کریں گے؟ نہیں، اب وہ جو ہے نا آپ نے خرید لی، یہ خرید سکتے ہیں، یہ اصل وقف نہیں، وقف کا یہ مملوک للوقف ہے۔ تو وقف جو ہے وہ راجح قول کے مطابق غیر مملوک اشیاء کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو اس کو خرید کر اب جس نے خریدی اب اس کی ملکیت میں آ گئی ہے اور اس کو وہ اب گھر میں استعمال کر سکتا ہے، گھر میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اگر کوئی دوسری شخص سے یہ کہہ دے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم کو اللہ کی قسم، اور وہ کر لے تو کیا حکم ہے جی؟ اس طرح کسی سے کہنا کہ تجھے اللہ کی قسم تم فلاں کام نہیں کرو گے، یا تجھے اللہ کی قسم فلاں کام تم نے کرنا ہے، اگر تم نے فلاں کام کیا تجھے اللہ کی قسم، اس طرح کسی کو کہنے سے اللہ کی قسم اس طرح قسم نہیں ہوتی، کسی اور کے کہنے سے قسم نہیں ہوتی۔ قسم تب ہوتی ہے جب کوئی خود کہہ دے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا ہے تو مجھے اللہ کی قسم فلاں کام کروں گا، اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، اس طرح کوئی کہہ دے تو قسم منعقد ہوتی ہے، کسی دوسرے کے کہنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی، لہٰذا اس صورت میں کوئی قسم نہیں ہوئی۔ اگر اس شخص نے وہ کام کر لیا تو اس پر وہ کوئی حارث نہیں ہوگا اور اس پر کوئی قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، کوئی کفارہ اس کو نہیں دینا پڑے گا۔
ایک مولانا صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی کہیں کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر میری بیوی یہاں تک الفاظ بولے، طلاق کو ذکر نہ کرے، تو کیا شرط کے پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ نابالغ طالب علم کا بالغ طالب علم کو کوئی چیز ہدیہ کی دینا جائز ہے یا ناجائز؟ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے گا، طلاق تب واقع ہوتی ہے جب بیوی کی طرف نسبت کرے کوئی طلاق کی، صراحتاً نسبت ہو، میری بیوی کو طلاق وغیرہ لکھا، یا معنوی نسبت ہو کہ بیوی سامنے موجود ہے، بیوی سے بات چیت چل رہی ہے طلاق کی وغیرہ کی، اور وہ طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو اس صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر نسبت نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہاں پر اس نے کہا کہ میری بیوی کیا، اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر میری بیوی کیا، مجھ پر میری بیوی حلال ہوگی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یا مجھ پر میری بیوی حرام ہوگی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یا مجھ پر میری بیوی بہت پیاری ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اگر وہ کام وہ کر لیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ نابالغ جو ہے نا وہ بچہ اگر کسی بالغ کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا، نابالغ شخص جو ہے نا، نابالغ بچہ، وہ کسی کو کوئی چیز گفٹ نہیں کر سکتا، کوئی چیز ہبہ نہیں کر سکتا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ تو نابالغ شخص سے جو ہے نا وہ کوئی چیز لینا یہ درست نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد وہ کسی کو کوئی چیز ہدیہ یا گفٹ وغیرہ کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔